الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في مقام آخر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، خطباء عظام، حفاظ صاحبان، عزیزان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام جو ہفتہ واری دروس کا سلسلہ ہے، اس میں آپ حضرات کی تشریف آوری یقیناً علمی استفادے کا ذریعہ بھی ہے اور دیگر حضرات تک پیغام رشد و ہدایت پہنچانے کا سبب اور واسطہ بھی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اپنی پیاری پیاری باتیں سننے کے مواقع مرحمت فرمائے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو دوام بخشنے کے لیے اور اس کی افادیت کو اور اس کی نفع رسانی کو استقامت اور استحکام عطا کرنے کے لیے یہ فرمان جاری کیا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بالیقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر میں تمہارے لیے ایک عظیم، حسین، خوبصورت نمونہ ہے۔ اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بضرور آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر متمکن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے ہمیں اخلاق کا درس ملتا ہے، آپ کی ذات اطہر سے ہمیں رشد و ہدایت کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی اسی میں رکھی ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر سے وابستگی اختیار کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں کامیابی کی کوئی اور سبیل اور راہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سب کے لیے مطاع بنایا کہ ساری کائنات آپ کی اطاعت کرے، اور آپ سب کے لیے متبوع ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مطاع ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی بھی رسول کو بھیجنے کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ وہ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے، اور ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو سارے رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے تاجدار ہیں، حبیب کردگار ہیں، احمد مختار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو آپ ہی کی ذات اطہر سے صبح قیامت تک آنے والے فیض حاصل کریں گے، روشنی حاصل کریں گے، اجالا حاصل کریں گے۔ زندگیوں کی اندھیریوں کو اگر ہم دور کرنا چاہیں تو ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک ہی نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں فرمایا: الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب ایک عظیم کتاب ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ تمام انسانیت کو اور انسان کے تمام طبقوں کو تاریکیوں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عظمتیں، عزتیں، بلندیاں اور غلبہ عطا کرنے والے پروردگار کی راہ کی طرف جو اپنی ہر شان میں قابل ستائش ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کی ہے، اے حبیب آپ کی ذات اطہری ہی تو ہے کہ جو اندھیریوں سے نکال کر انسانیت کو اجالے میں لانے والی ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر
سراپا نور ہے تو آپ کی شریعت مطہرہ کا ایک ایک قانون بھی سراپا نور ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر سراپا نور ہے، آپ خود نور مجسم ہیں، تو آپ علیہ السلام کی ایک ایک حدیث سراپا نور ہے، سراسر نور ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت وہی سے ہمیں اجالا اور روشنی نصیب ہوتی ہے۔ اگر سنتیں اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اگر ہم نے روگردانی اختیار کر لی تو پھر زندگی میں ہمارے لیے کوئی اجالے کی شکل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور مجسم جلوہ فرما ہوئے اور ایک روشن کتاب آئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ پاک اس نور مقدس کی ذوفشانی سے ہدایت عطا کرتا ہے ان کو جو اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، مگر کس کے ذریعے سے؟ بھی اپنے حبیب پاک کے نور ہی کے ذریعے سے دیتا ہے، حبیب پاک کی شریعت اطہر کے ذریعے ہی سے دیتا ہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے ہی سے دیتا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کے ذریعے ہی سے دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، رضائے حق کو پانے والا، اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے والا کامیاب خوشی کو حاصل کرنے میں اسی وقت ہوگا جب کہ ذات اطہر سے وہ وابستہ ہو جائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک وہ پہنچ جائے، اس کے بغیر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اور آج کا چونکہ عنوان ہے اخلاقی اقدار سیرت طیبہ کی روشنی میں، کہ انسان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اخلاقی اقدار دیے ہیں، اخلاقی قدریں دنیا میں ناپید ہو چکی تھی، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بن چکا تھا، ظلم و بربریت کا دورہ تھا، فحاشی عریانی عام تھی، اس قدر ظلم عام ہو چکا تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی لخت جگر نور نظر کو زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا، سرگور کر دیا کرتا تھا، انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا کو جوش آیا، اس نے خزانہ غیب سے، پردہ غیب سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اس کائنات میں جلوہ گر فرمایا، اور حبیب پاک علیہ السلام دنیا میں جو عظیم ترین اخلاق کا درس عطا کیا ہے اور اقدار انسانی کا جو آپ علیہ السلام نے فیض عطا کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو ابتدا میں آپ کے بابرکت قدم سے ہی دنیا کو یہ چیز ملی ہے۔ سیرت طیبہ رسول پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد سے ہی دنیا کے لیے اجالا نہیں بنی، بلکہ حبیب پاک جب اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے تبھی آپ نے دنیا کو روشنی عطا کی۔ اندھیریوں کے خاتمے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے مشعل راہ عطا کی، شمع فروزاں حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ وہ کیسے؟ ابتدائی مرحلے ہی پر نظر ڈالیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایسے ماحول میں آئے جب کہ ظلم ہو رہا تھا، بے انصافی عام تھی، کسی کو کسی کے حقوق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے، بھائی اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر کے اسے پریشان کر رہا تھا، باپ مر جاتا تو اولاد میں اختلاف ہوتا، بیٹیوں کو باپ کی وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹے ہی سب قابض ہو جاتے۔ ایسے ماحول میں کہ بھائی بہن کو انصاف دینے کے لیے تیار نہ ہو، پورے سماج میں انصاف کیسے پھیلے گا؟ انصاف تو گھر سے ہونا چاہیے، عدل تو اپنے ماحول سے ہونا چاہیے۔ ایسے بے عدلی اور بے انصافی کے ماحول میں رسول پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی مادر مہربان کے پاس ہیں، سیدہ کائنات سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حبیب پاک علیہ السلام کی والد ماجدہ ہے، اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام ان کی گود میں ہیں، تو دودھ نوش فرماتے ہیں تو دونوں طرف سے بھی دودھ فرماتے ہیں، سیدھی جانب کا بھی دودھ پی رہے ہیں، بائیں جانب کا بھی دودھ پی رہے ہیں، والد ماجدہ کی گود میں ہے حبیب پاک علیہ السلام، دونوں طرف سے آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اور عام طور پر دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کی بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ دونوں طرف سے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو مطمئن ہوتی ہے، اور بچہ دونوں جانب سے دودھ پیتا ہے تو سیر ہوتا ہے، ایک طرف کے دودھ سے اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اور ماں بھی اپنے اندر ایک قسم کی کمی محسوس کرتی ہے اور بے اطمینانی کیفیت سے دوچار ہوتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں دونوں جانب سے پلا کر آسودہ بچے کو دیکھتی ہے، خود مطمئن رہتی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے دونوں جانب سے دودھ نوش فرمایا، یہ تو دستور ہے، عادت ہے، طریقہ ہے، رواج ہے، فطرت اور نیچر ہے۔ لیکن حبیب پاک علیہ السلام کے پاس جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کو اپنے مبارک گود میں لیں، حبیب پاک علیہ السلام کے دودھ پینے کا مزاج بدل گیا،
طریقہ بدل گیا، انداز بدل گیا۔ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف دائیں جانب کا دودھ پیتے ہیں، بائیں طرف منہ نہیں لگاتے ہیں۔ انہوں نے مسلسل کوشش کی لیکن رسول پاک علیہ السلام نے بائیں طرف التفات ہی نہیں کی، سیدھے جانب ہی کا دودھ نوش فرمایا، اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ مجھے اسی لمحہ احساس ہو گیا کہ یہ ایک میرا اور بچہ بھی ہے جو دودھ پی رہا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش نہیں فرما کر بتایا کہ میں دوسروں کا حق لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، دوسروں کو حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ماحول میں جب کہ بھائی بہن کو حق نہیں دے رہا تھا، ظلم عام تھا، اپنا یہ عظیم ترین عمل کا نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو ابھی تو ہم ماں کی گود میں ہیں، ابھی تو شیرخوارگی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن دنیا والوں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، عدل کا چراغ جلانے کے لیے ہم آئے ہیں، انصاف کی شاہ راہ پر خلق کو گامزن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی سے آسودگی ہے، راحت ہے، طمانینت ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اس کے بغیر چین و سکون میسر نہیں آ سکتا۔ سماج کے اندر اگر آپ چاہیں کہ خوشحالی ہو، ماحول خوشگوار ہو، تو عزیزان محترم پہلے ذمہ داروں کے اندر عدل ہونا چاہیے، دائیوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود انصاف کی راہ کو ترک کر دیتے ہیں، عدل و انصاف جن کے اندر خود نہ ہو، ہزاروں دعوے کیوں نہ کیے جائیں، وہ ماحول کبھی بھی امن والا ماحول نہیں بن سکتا، صلح والا ماحول نہیں بن سکتا، آشتی چین قرار والا ماحول نہیں بن سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، دیکھو جب تک میں اپنی والد ماجدہ کی گود میں تھا، حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا، میں تنہا تھا، میری والدہ کو کوئی اور صاحبزادے نہیں تھے جو دودھ پینے والے تھے، اس لیے دونوں طرف میرا حصہ تھا، میرا حق تھا، میں نے پیتا رہا، میں نے پیا اور پیتا رہا، کوئی کسی اور کا حق اس سے وابستہ نہیں تھا۔ مگر جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو ایک شیرخوار اور بھی ان کے تھے، تو یہاں دوسرے کا حق وابستہ تھا، اگرچہ کہ ماں کی خواہش اور تمنا تھی کہ دونوں جانب کا میں پیوں، اور جب کہ آقا پی رہے تھے اس لمحہ شیرخوار ساتھ نہیں تھے، وہ تو خیمے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ حضرت حلیمہ گود میں لے کر اپنے بیٹے کو نہیں آئی تھی، وہ خیمے میں چھوڑ کر اپنے شوہر کے حوالے کر کے آئی تھی، مگر اللہ کے حبیب نے دائیں طرف ہی کا پیا، بائیں طرف کا چھوڑ دیا اور بتایا کہ وہ جو شیرخوار ہے سامنے ہو تو دیکھتا ہوں، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، میں وہ روشنی لے کر آیا ہوں کہ ماں کی گود میں ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، خیمے میں جو ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے عدل بھی بتلایا، اپنے علم کا فیض بھی دکھلا دیا کہ جس علم کے ساتھ میں آیا ہوں لوگوں، یہ وہ علم نہیں ہے کہ ظن و تخمین کی بنیاد پر قائم ہو، گمان اور خیال کی بنیاد پر قائم ہو، یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر مغالطہ نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی قیاس آرائیاں نہیں ہو سکتی، قطعی اور حتمی علم کے ساتھ آیا ہوں، رشد و ہدایت کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت طیبہ کے اس ابتدائی واقعہ ہی سے دنیا کو بتلا دیا کہ آنے والے حبیب جو اس دھرتی پر آئے ہیں عدل و انصاف کا چراغ جلانے کے لیے آئے ہیں اور دنیا سے ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ عزیزان محترم، حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر کو اللہ پاک نے اس شان سے پیدا کیا کہ آپ ہر ایک کو اس کے حقوق عطا کرنے والے ہیں، ہر ایک کے ساتھ شفقت و رحمت، عنایت و مہربانی کا برتاؤ کرنے والے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں، چاہنے والے تو چاہنے والے ہیں، جو آپ کی ذات اطہر پر تان و تشنیع کے تیر برسایا کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام ان کو بھی محبتوں سے، رحمتوں سے، عنایتوں سے نوازتے رہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کرم نوازیاں، آپ کے اخلاق عالیہ کی جھلکیاں اگر ہمیں دیکھنی ہو تو سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں اور سیرت طیبہ کے واقعات پڑھیں۔ اس سے پیشتر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ سیرت طیبہ کے لیے ہم کتابیں پڑھیں اور سیرت طیبہ کے لیے ہم رسائل دیکھیں، اس سے ہمیں معلومات حاصل ہوں، یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم قرآن کریم ہی کو پڑھ لیتے ہیں تو حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ اخلاق عالیہ کی بلندیوں پر متمکن ہو۔ اللہ نے فرمایا اخلاق عظیمہ جس کو کہتے ہیں حبیب، وہ آپ کی گرد راہ کا نام ہے، آپ اس کے اوپر متمکن ہیں، جلوہ فرما ہے، آپ کے قدمین کریمین تلے اخلاق عالیہ ہے۔ اخلاق کیا ہے، بلندیاں کیا ہے، رفعتیں کیا ہے، عظمتیں کیا ہے، اقدار انسانی کیا ہے، اخلاقی تقدس اور اخلاقی رفعت اور کرم نوازیاں کیا ہے، اگر دنیا جاننا چاہے تو دنیا والوں حبیب مگر مصطفیٰ کے جہاں قدم کریم ہے، قدمین کریمہ ہے، اس کے تلے دیکھ لو
حبیب پاک کے ان قدموں ہی سے اخلاق کے چشمے پھوٹتے ہیں. جہاں حبیب پاک قدم مبارک رکھتے ہیں وہیں سے اخلاق کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں, اخلاق کی نہریں جاری ہونے لگتی ہے. اخلاق جاری ہوتی ہے وہ قدمین کریمین کے زیر سایہ زمین کا نام ہے. حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان دی, فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب بے شک آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر ہو. تو مطلب کیا ہوا؟ اخلاق عالیہ کی جو جو تفصیلات آپ سنیں گے پڑھیں گے وہ کہاں ہیں؟ حبیب پاک کے زیر قدمین کریمین, زیر قدمین کریمین ہیں, تحت قدمین کریمین ہیں, کیونکہ آپ اعلیٰ خلق عظیم ہیں. اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر آپ ہو میرے محبوب, اللہ نے فرما دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ ہیں, حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ہیں. یہ تو سوچنے کی بات نہیں ہے. ارے عظیمہ کا جو تصور ہے, رفیعہ کا جو تصور ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ کردار کا جو تصور ہے, وہ کہاں سے جنم لینے والے اخلاق ہوں گے؟ حضور پاک علیہ السلام کے قدمین کریمین کے نیچے سے وجود پانے والے اخلاق کا نام. تو بلندی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز, جو ذرہ اور جو شے اور جو صفت, جو خصلت, جو ادا قدمین کریمین کے طلبہائے مقدس کو چوم لی وہ بلند خصلت ہے. جو ذرہ اس کو چھو لیا وہ رفیع ذرہ ہو گیا, بلند ذرہ ہو گیا, رش کے آفتاب و مہتاب بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے کہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, صدیقہ کائنات سے دریافت کیا گیا کیف کان خلقہ, اللہ کے حبیب کے اخلاق کریمہ کیا رہے ذرا بتلائیں, کیونکہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی صبح و شام کو دیکھا ہے, لیل و نہار کو دیکھا ہے, ہر آن ہر لحظہ ہر گھڑی کیا کیا تجلیات آپ نے پائی ہیں اور کون سے جلوے آپ نے دیکھے ہیں, ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیں. تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بڑی پیاری بات فرمائی, اخلاق عظیمہ آقا کے جاننا چاہتے ہو تو میرا تم سے سوال ہے کہ تم قرآن بھی پڑھے ہو یا نہیں پڑھے ہو, مجھے بتلاؤ. کہا جی ہاں قرآن تو پڑھا ہے ہم نے, ہم اخلاق عظیمہ کو آقا کی دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کان خلقہ القرآن, قرآن کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق کی عظیم ترین دستاویز کا نام ہے. قرآن کیا ہے؟ صحیفہ اخلاق مصطفیٰ کا نام ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب اخلاق حبیب کبریا کا نام ہے. فرمایا قرآن کریم کو تم نے پڑھا ہے, قرآن کریم کو دیکھو, آقا کی سیرت کے تمہیں جلوے نظر آئیں گے, کردار کی جھلکیاں نظر آئیں گی. فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طبیعت مقدسہ دی ہے کہ آپ کی طبیعت مقدسہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مطابقت والی طبیعت مقدسہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اخلاق فاضلہ کے لیے جامع ترین آیت کریمہ یہ ہے جس میں اللہ پاک نے یہ ہدایت دی ہے, خذ العفو, درگزر کرنے کو اختیار کیجیے, معاف کرنے کی خصلت کو اپنا شعار بنائے رکھیے, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور بھلائی کا حکم دیتے رہیے, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں سے کنارہ کش رہیے, ان سے دوری اختیار کیجیے. اللہ پاک نے 3 ہدایات دی اور اخلاق فاضلہ کے لیے یہ 3 چیزیں اساس کا درجہ رکھتی ہے, بنیاد کا درجہ رکھتی ہے. پہلے تو فرمایا خذ العفو, مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آئے تو گہرائی میں تعمق میں نہ جائیے, بلکہ ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے جو امور آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کو آپ قبول کر لیجئے, کیونکہ گہرائیوں میں اتر کر کوئی آدمی کام انجام دے یہ ہر ایک کے لیے آسان بات نہیں ہے. مثلا نماز ہی کو لے لے, کیونکہ اخلاق کا دائرہ صرف لوگوں سے معاملات ہی میں نہیں ہے. خلق کی اخلاق کی 2 جہتیں ہیں, ایک جہت خالق سے ہے, ایک جہت مخلوق سے ہے. یعنی حقوق اللہ میں صاحب خلق ہونا, حقوق العباد میں صاحب اخلاق ہونا. اخلاق کا مطلب لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا, لوگوں کے ساتھ رواداری کرنا, لوگوں کے ساتھ اخلاص کا برتاؤ کرنا, کوئی غلطی کیا تو درگزر کر دینا, کسی نے زیادتی کی تو معاف کر دینا, کسی نے آپ کا حق دبا دیا تو اسے درگزر کر دینا. یہی اخلاق کو اخلاق سمجھا جاتا ہے. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ خالق سے بھی اپنا معاملہ اچھا رکھنا, خلق سے بھی اپنا معاملہ اچھا رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو, یہ ایسا گہرا حکم ہے کہ ہر ایک اس کی تہ تک اتر کر اس کا حق ادا کرے. یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتی, خاص لوگ با ہمت ہی یہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ربط و تعلق کا نام ہے, اور اس میں صاحب اخلاق کا مطلب اس کو کمال خشوع خضوع سے ادا کرنا. اس کے اندر عبادت میں ایسی یکسوئی ہونا کہ خیال غیر بھی نہیں آنا, مکمل وضو, مکمل طہارت, اس کے ساتھ ساتھ پھر باطن کی طہارت ہو, قلب کی صفائی ہو, توجہ اللہ ہو, انابت اللہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا سر جھکا ہوا ہو
کہ کسی اور کا خیال دل کے اندر سمانے نہ پائے، ادھر ادھر کا ہمیں خیال نماز سے ادھر ادھر ہٹانے نہ پائے، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے خاص بندے تو یہی کیفیت سے سرشار ہو کر پڑھتے ہیں، مگر ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوتا، ہمارے اذہان منتشر رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرماتا کہ جو اس طرح سے خودی کو گم کر کے عبادت کرتے انہی کی عبادت کو حبیب درجہ قبولیت والی کہیے، ورنہ نہیں، یہ فرماتا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ العفو، میرے محبوب ظاہری اعتبار سے جھک رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے تواضع، خاکساری، عاجزی کو اختیار کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اندر کے احوال میں اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں آ سکی ہے، ایسے کمزور امتیوں کو بھی شفاعت کرتے ہوئے قبولیت دلا دیجئے میرے مصطفیٰ۔ خذ العفو، اللہ فرما رہا میرے حبیب ظاہری طور پر جو اعمال انجام دے رہے ہیں، یہاں خانہ دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکی، خاص لوگ تو پیدا کر چکے ہیں، اپنے قلب و باطن کو ہماری طرف انہوں نے لگا دیا ہے، ان کا ضمیر باطن بالکل ہمارا تابع ہو چکا ہے، لیکن حبیب جو آپ کے امتی ہیں اس درجے میں نہیں پہنچے ہیں، تو وہ مجھ سے ربط میں صاحبان اخلاق عالیہ نہیں بن سکے ہیں۔ تو محبوب اب ان کے دل کے اندر کی کیفیت کو آپ تو جانتے ہیں، اگر کہیں کوئی جھول ہے تو ان کو رد نہ کر دیں اپنی بارگاہ سے۔ خذ العفو، ظاہری طور پر اعمال اہتمام سے ادا کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے، انہیں نظر انداز نہ کیجئے میرے محبوب۔ ایک معنی العفو کا یہ ہے کہ سرسری طور پر، ظاہری طور پر جو اعمال سامنے آ رہے ہیں محبوب، آپ ان کے ان اعمال کو پذیرائی دیجئے، قبولیت سے سرفراز کر دیجئے۔ حقیقت کے اعتبار سے کس کا عمل ہے، یہ تو حقیقت اترنا ہر ایک کے اندر نہیں ہوگا، وہ خاص شان خدا ہی پا سکیں گے۔ عامیاں کو اور اس درجے میں جو نہیں پہنچے ان کو نظر انداز اپنی بارگاہ سے نہ کیجیے گا، بلکہ قبولیت انہیں بھی عطا کر دیجیے، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا خذ العفو کا معنی کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی، کسی نے کوئی خطا کی ہے تو میرے محبوب آپ درگزر فرما دیجیے، درگزر کرنے کی صفت کو اپنائیے، کیونکہ حبیب آپ اگر معاف نہیں فرماتے تو وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا، بامراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں یہاں تک فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، اے حبیب آپ بھی درگزر کر دیجئے، آپ بھی معاف فرما دیجئے، اپنے قصورواروں کو آپ بھی درگزر کر دیجئے اور میری بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ اے اللہ انہیں تو بھی معاف فرما دے۔ اللہ پاک بخشش دینے والا یہ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ بھی معاف فرما دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے در سے بخشش اور درگزری کی شان لوگوں کو نصیب ہو جائے، معافی ان کو مل جائے، تو آپ معاف کر کے مجھ سے بھی عرض کیجئے کہ اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف فرما دے، اس لیے کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ ہی سے میری بارگاہ کا فیض ملتا ہے۔ اگر آپ معاف کر کر مجھ سے عرض کریں گے کہ مولا تو بھی معاف فرما دے تب معاف کروں گا، ورنہ میں تو ہر حال میں گرفت کروں گا جو آپ کی بارگاہ سے معافی حاصل نہ کرے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں میرے محبوب آپ بھی درگزر فرما دیں اور بخشش کے لیے معروضہ بھی فرما دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ قصور کرنے والے کو، خطا کرنے والے کو نہ صرف درگزر کر دیجئے بلکہ اے حبیب غفلت کی وجہ سے اس نے غلطی کی ہے، نفس کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اس نے زیادتی کی ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھلائی کا حکم بھی دیجئے تاکہ دوبارہ وہ غلطی کا ارتکاب نہ کرے، دوبارہ پھر قصوروار نہ بن جائے، دوبارہ پھر احکام کی خلاف ورزی اس سے ہونے نہ پائے۔ اخلاق فاضلہ کی بلندیوں کو دیکھیے قرآن کریم کس طرح سے ہدایات دے رہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف، درگزری کو اختیار کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کو درگزر فرما چکے ہیں وہ قصوروار ہی تو تھا، خطا کار ہی تو تھا، اے حبیب معاف کرنے کے بعد پھر سے کہیں وہ غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کو بتلا دیجئے کہ بھلائی یہ ہے، وہ خطا تھی، غلطی تم نے کی تھی، حق کا راستہ یہ ہے، ادھر آ جاؤ کہہ کر اسے پھر رہبری بھی کیجئے، آپ اس کو الگ سے اس کے حال پر نہ چھوڑ دیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے حبیب قصورواروں کو معاف کرنے کے بعد، انہیں راہ راست کی طرف بلانے کے بعد، بھلائیوں کی طرف انہیں متوجہ کرنے کے بعد، آپ اگر ملاحظہ کریں کہ کوئی لوگ ایسے بھی ہوں جو جہالت پر آمادہ ہو چکے ہوں، زیادتیاں کر رہے ہوں، پیغام حق کو قبول نہ کر رہے ہوں اور حق کی راہ میں اڑچنیں قائم کر رہے ہوں، تو میرے محبوب آپ ان جاہلوں سے اعراض فرما لیجئے، ان کی جہالت کا جواب اے حبیب پاک علیہ السلام کوئی جہالت سے دے، ایسا نہ ہونے پائے، آپ درگزر فرما کر ان سے کنارہ کش ہو جائیے۔ آپ کا یہ ان سے کنارہ کش ہونا، ان کے اندر احساس اگر ہے تو ان کے لیے بہت بڑا پیغام بن جائے گا کہ جن کی رحمتوں سے ہی ہماری زندگی بننے والی ہے، وہ شہنشاہ کائنات، وہ رحمت عالمیان اپنی التفات ہماری طرف نہیں کیے ہیں، پھر ہمارا کیا ہوگا؟
فوراً وہ سدھر جائے گا، اپنی حالت کو درست کر لے گا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ اپنی توجہ ہٹا لیجئے۔ جب آپ کی توجہ ہٹتے ہوئے وہ محسوس کرے گا تو وہ کہے گا کہ توجہ مصطفیٰ کی ہٹ گئی ہے تو گویا خدا کی رحمت سے میں کٹ گیا، اب میرا کیا سہارا ہوگا، اب میرا کیا کامیابی کے لیے وسیلہ ہوگا، فوراً وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کے اس پیغام کو اور حبیب پاک علیہ السلام کی اس ادا کو اپنانے کی ہدایت دی اور فرمایا، اب مخاطب کیا امت سے، خطاب کیا اور فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب اب آپ اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے، تو میری بارگاہ سے تمہیں یہ 3 نعمتیں ملی۔ ایک تو یہ ہے کہ درگزر کرنا، دوسرا یہ ہے کہ بھلائیوں کو پھیلانا، تیسرا یہ ہے کہ جاہلوں سے جاہلانہ سلوک نہیں کرنا۔ اگر وہ جہالت پر آمادہ ہو، گالی گلوچ پر آمادہ ہو، سب و شتم پر آمادہ ہو، فحش گوئی پر آمادہ ہو، اگر وہ بے عزتی اور تحقیر آمیز انداز کو اختیار کرتا ہو تو یہ آپ کے اطاعت شعاروں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کا جواب اخلاق عالیہ سے دیں، اخلاق فاضلہ سے دیں۔ اس کو دوسرے مقام پر یوں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کرنے والے کی برائی کا بدلہ اگر اس کا برائی کو دفع کرنا چاہیں تو احسن طریقے سے دفع کر دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی نے بدسلوکی کی، کسی نے نازیبا سلوک کیا ہے تو اس نازیبا سلوک کرنے والے کے بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیا کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، ایک انسان بدسلوکی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، طعن و تشنیع کر رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، جور و جفا کر رہا ہے، ظلم و عدوان کی راہ کو اختیار کیا ہوا ہے، ایسے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نظر انداز کر دیجئے، آپ اچھا سلوک کیجئے، احسان کیجئے، عمدگی سے اس کے شر کو دفع کیجئے، تو سوال پیدا ہوگا وہ اتنا سب کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اور ہم تو اچھا ہی سلوک کریں، ہم تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی ہی کا مظاہرہ کریں، یہ کیا بات ہے؟ بدلہ تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا نحن اعلم بما یصفون، تم یہ مت سمجھو کہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کیے سے ہم بے خبر نہیں ہیں، ان کے کہے سے ہم بے خبر نہیں، ہم جانتے ہیں، ہم بدلہ لیں گے، بدلہ ہمارے حوالے کر دو، تم درگزر کرنے کی عادی بن جاؤ، اللہ نے یہ ہدایات دی ہے، تم بدلہ لینے والے نہ بنو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو احسن پیرائے سے دور کرنے کی فکر کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ لوگ بولتے ہیں، جو چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشتے ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں تمہارے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گی۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اپنے کردار کو مجروح ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ تم گر گئے ہو، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کون کیا کہہ رہا ہے، معاملہ ہمارے حوالے کر دو، درگزر کرنے کو تم اپنا شعار بنا لو۔ نحن اعلم بما یصفون، آگے فرمایا وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، میری بارگاہ میں یہ التجا بھی کیا کرو، کیا پہلے برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنے کا حکم دیا، پھر خوشخبری بھی دے دی کہ بے خبر ہم نہیں، ہم جانتے ہیں بے خبر ہے، تو خبر ہے میں تحدید ہے، تنبیہ ہے، ہم بدلہ لینے والے، گرفت کرنے والے، مواخذہ کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ مت سمجھو کہ ظالموں کو ہمیں بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، درگزر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر وہ ظلم کر کے ایسے ہی اتراتے ہوئے پھریں گے اور ہم تو دنیا کی نظروں میں گرے ہوئے رہیں گے، تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں کہ کیا کیا کہتے ہیں کہنے والے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی گرفت کرتا ہے جب کہ لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں، بستیاں جب ظالم ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اپنی ڈھیل کو، اپنی گرفت، اللہ پاک اپنی رسی کو ڈھیل نہیں دیتا، پروردگار اپنی گرفت کو سخت کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے جو ڈھیل دی ہے اللہ پاک اس موقع کو اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی گرفت بڑی دکھ کی ہے، سختی کی ہے۔ تو ایک تو یہ فرما دیا، اب ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم اس میں خود ہی انتقام لینے کے لیے میدان میں اتر پڑیں گے تو ہم سے زیادتی بھی ہوگی، اب اس کی طرف اکسائے گا تو شیطان آ جائے گا بیچ میں، تو فرمایا رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، ایسے موقع پر جب کہ اشتعال انگیز گفتگو ہو رہی ہو، جذبات کو بھڑکانے والے معاملات سامنے آ رہے ہوں، تو تم مستقل مزاج بنو، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو، اس لیے کہ یہ میری بارگاہ میں عرض کرو ربی اعوذ بک، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانی وسوسوں سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آتے رہیں، شیاطین کے آنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
ان کی شرنگیزیوں سے وسوسہ اندازیوں سے تو مجھے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کو بہتر طریقے سے دور کرنے کی ہدایت دی، اس کے بعد پھر فرمایا کہ میری پناہ میں آؤ شیطان کی شرنگیزیوں سے۔ اور یہاں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، 3 ہدایات دی۔ درگزر کرنا اپنا شعار بنائے رکھو، بھلائیوں کو پھیلانا اپنی عادت بنائے رکھو، اور جاہلوں کو نظر انداز کرنا اپنا مزاج بنائے رکھو۔ اب فرمایا شیطان آ کر اس شاہراہ سے ہٹانا چاہے گا، اگر شیطان بھٹکانے کے لیے اس راہ سے دور کرنے کے لیے آئے تو کیا کرنا؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ سمیع علیم۔ یہاں بھی تسلی کا جملہ فرمایا، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ پھر سوال ہوگا کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، قصور کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے اے مصطفیٰ کے غلاموں معاف کرنے کے مزاج کے حامل بن جاؤ، درگزر کرنا اپنا وصف بنا لو اور صبر کرو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اگر ہم بدلا لیں گے تو کیا شیطان کی بات پر چلنے والے بن گئے؟ تو فرمایا اگر بدلے کی طرف تم جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم حد سے تجاوز کر جاؤ اور پھر تم اللہ کے گرفت میں آ جاؤ۔ لہٰذا ایسے موقع پر درگزر ہی اچھا ہے، درگزر کرنا۔ کیوں؟ کہ شیطان کہیں تمہیں تجاوز کی طرف نہ پہنچا دے، حد سے آگے بڑھنے والا نہ بنا دے۔ پھر اس کے بعد ایک احساس ہوتا ہے اتنا سب کچھ کیا گیا کہا گیا ہم نظر اندازی کریں؟ فرمایا انہ سمیع علیم، جس اللہ کی پناہ میں تم آ رہے ہو وہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، کیا کہا جا رہا ہے سنتا ہے، کیا کیا جا رہا ہے جانتا ہے، تو تم فکر کیوں کرتے؟ نتیجہ ہمارے حوالے کر دو، پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اپنے بندوں کو، اخلاق فاضلہ، اقدار عالیہ کا پروردگار عالم نے تحفظ کیسے کیا جائے اس کا درس دیا۔ یہ تو سورۃ الاعراف کی اندر ہے، اور پھر سورۃ المؤمنین میں وہ دوسری آیت تھی جو عرض کیا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ۔ پھر سورہ حامی والسجدہ میں 24 پارے میں فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، احسان کرنے والے بدسلوکی کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے، بدی کا معاملہ کرنے والے نیکی کا معاملہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، اچھائی اور بدلائی کو ایک میزان، اچھائی اور برائی کو ایک میزان میں نہ رکھو۔ اچھائی کا پلہ بھاری ہے، بدی کا پلہ ہلکا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا کرنا؟ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کو دور کرنا ہو تو تم برا راستہ اختیار مت کرو، اچھا راستہ اختیار کرو۔ برائی کو دور کرنے کے لیے اچھا طریقہ اپناؤ، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پس جو تمہارے درمیان اور جس کے درمیان دشمنی ہے، وقت ایک ایسا بھی آئے گا کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نعمتوں سے وہی لوگ بہراور ہوتے ہیں جو اپنے اندر مستقل مزاجی کا وصف رکھتے ہیں، صبر و استقامت والے ہی یہ نعمت پاتے ہیں۔ کون سی نعمت؟ کہ خطا کرنے والوں کو درگزر کر دینا، برائی کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ صابروں کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کمزوروں کا شعار ہے نہیں، فرمایا صاحبان قسمت کا یہ شعار ہے، بہت بڑی نعمت و دولت خدا جن کو دیتا ہے ان کا یہی وصف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایات دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر ہر اخلاق عالیہ کی بات کے بعد شیطان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ انسان اچھے اخلاق پر رہنا چاہتا ہے، شیطان کہیں نہ کہیں اس کو پٹکی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں 3 مقامات پر خصوصی طور پر اخلاق فاضلہ کا بیان ہے، ایک سورہ اعراف میں ہے، دوسرا سورۃ المؤمنون میں ہے، تیسرا حامی والسجدہ میں ہے۔ ہر تینوں مقام پر ہدایت ربانی کے بعد شیطان کے بھٹکانے کا ذکر ہے۔ اگر شیطان تمہیں ہٹانا چاہے تو کیا کرنا؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جانا، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایات دی ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ بے تعلقی کی زندگی بسر کرنے والے، قطع تعلق کرنے والے سامنے آئے تو تم تعلق کو جوڑنے والی راہ اختیار کرو۔ سل من قطعک، تعلق کاٹنے والوں کے تعلق جوڑنے والے بن جاؤ، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، بس سلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا فاعف عنہم واصفح، آپ انہیں معاف بھی کر دیجئے، واصفح، اور آپ انہیں درگزر بھی کر دیجئے۔
ایک تو ہوتا ہے معاف کر دینا، کسی نے غلطی کی، قصور کیا، آپ اس کو اگر نظر معاف کر دے، بدلہ نہ لے، تو یہ معاف کرنا ہوا۔ فاعف عنہم، آپ اس کو معاف کر دیجئے، یعنی خطا کار کو معاف کرنا ہے، مجرم کو، حق دبانے والے کو معاف کرنا ہے، یہ فاعف عنہم ہے۔ وصفح کیا ہے؟ پھر درگزر کرنا کیا ہے؟ قصور کرنے والے کے قصور کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قصور کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، اب اسے بھی پتہ چلا کہ میں جو غلطی کیا، سامنے والوں کو اس کا احساس ہو گیا، پتہ چل گیا، اب پکڑے گئے تو فرمایا معاف کر دو، درگزر کر دو۔ دوسری صورت یہ کہ کسی کو خطا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو ایسا کر لینا کہ نظر اس کی طرف سے ہٹا لو، تو تمہاری نظر اس کی طرف سے ہٹی ہے، وہ یہ محسوس کرے گا تو شرمندگی میں آ جائے گی، اس کے اندر ندامت آئے گی، شرمسار ہو کر وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے گا، اس پر بڑا رعب اور دبدبہ پیدا ہوگا اس کا۔ چھوٹے بچے کو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی غلطی کر رہا ہے، فوراً آپ نہیں دیکھے جیسا کر دیں، دیکھی ہوئی چیز کو نہیں دیکھی ہوئی چیز بنا دیے، اس کا تربیتی نقطے سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا فاعف عنہم واصفح، اخلاق فاضلہ کا کیا درس قرآن نے دیا مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں۔ فرمایا فاعف عنہم، درگزر کرنے والے بن جاؤ، اور کبھی کسی کی اصلاح کے لیے، مگر سب کا یکساں نہیں ہوتا حکم۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ ان کی غلطی کو اگر آپ نہیں دیکھے، نظر انداز کر دیے، تو اس سے اور غلطی، بڑی غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر دیکھنا اور پکڑنا ہے، اصلاح کرنی ہے، پھر درگزر کرنے کا مرحلہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے معزز لوگ ہوتے ہیں کہ خطا کرنے کے بعد اگر آپ خطا کو اس طرح سے دیکھیں کہ گویا کہ آپ نے خطا ہی اس کو نہیں سمجھا ہے، تو اس اخلاق کا اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام قاضی کے آداب میں بتلاتے ہیں کہ کسی کو تنبیہ کرنا ہے، سزا دینا ہے، تو ہر ایک کے لیے یکساں طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، کسی کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کسی کی سرزنش کی جاتی ہے، کسی پر مالی جرمانہ مقرر کیا جاتا ہے، اور کوئی اونچے درجے کا ہوتا ہے، اگر غلطی وہ کیا ہوتا ہے صرف اس کی طرف سے نظر ہٹا لی جاتی ہے۔ کسی کو آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے اہل مجلس سے ہے، آپ دیکھنے کے موقع پر، گفتگو کرنے کے بعد، گفتگو کرتے ہوئے مخاطب بنانے کے موقع پر آپ اگر اس کو مخاطب نہیں بنائے تو یہ خود اس کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں قصوروار ہوں، جس کی وجہ سے مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو لوگوں کے معیارات مختلف ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاعف عنہم واصفح، معاف بھی کرنے والے ہو اور نظر انداز کرنے والے بھی ہو۔ تو فاعف عنہم، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، واصفح کیا ہے؟ نظر انداز کر دینا ہے، نظر انداز کرنا ہے، گویا دیکھ کر نہیں دیکھے جیسا اس کو کر دینا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے اندر سدھار آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی شان پوچھی تھی ام المؤمنین سے، تو کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن کریم صحیفہ اخلاق مصطفیٰ کا نام ہے، اس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہے سرور کونین علیہ السلام کی سیرت طیبہ اسی کا عملی نمونہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی حیات مقدسہ اسی کی عملی تصویر ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے حامل بنے، ان کے اندر کردار کی بلندیاں آ جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے واسطہ بنایا، میرے محبوب آپ اپنے اخلاق عالیہ سے لوگوں کو درس دیا کریں، سبق سکھایا کریں۔ رسول پاک علیہ السلام کیسے دروس دیتے، کیسے اسباق عطا کرتے، اللہ اکبر۔ سیرت طیبہ میں ہمیں اس کے انتہائی روشن و تابناک نمونے ملتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ ایک یہودی حاضر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا، اور یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے حبیب پاک ذاتی معاملات میں کسی کے محتاج نہیں، اور اسلامی معاملات میں کسی کے محتاج نہیں۔ سرکار دنیا کو دینے کے لیے آئے، کسی سے لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی ہے، شکم اطہر پر پتھر بھی باندھے تو یہ اختیار سے تھا، آپ کی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ حدیث پاک آپ نے مشکات المصابیح کے حوالے سے بارہا سنا ہے، یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگ جائیں گے، فرمایا۔ حبیب پاک علیہ السلام کو حاجت نہیں ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اپنے زندگی کے احوال سے آنے والیوں کی زندگی بنانا چاہا، اسی لیے آپ نے قرض بھی لیا تاکہ کسی وقت کسی کو ضرورت پڑے تو قرضہ لینا آپ سے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور ایک عمل مشروع ہو جائے، یہ سنت اور طریقہ بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام عام طور پر روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیروں سے ہی قرضہ لیے، کیونکہ اگر قرض دینے کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی اگر خیال آ گیا تو اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام اسی لیے اپنے غلاموں کے معاملات میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جائے جو ان کے لیے خسارے کا باعث بن جائے، آپ علیہ السلام نے ان سے قرضہ نہیں لیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے غیروں سے قرضہ لیا، یہودیوں سے قرضہ لیا،
اور یہ بتانے کے لیے کہ ضرورت کے وقت میں غیر مسلم سے بھی قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ جو شک کرتے ہیں کہ غیر مسلم سے معاملہ کریں گے، ان کی تو معاملات حلال پر مبنی نہیں ہوتے، مختلف قسم کے کام وہ کرتے ہیں، تو ان کی چیزیں وہ جائز ہی نہیں ہوتی، تو ان سے لینا کیسا جائز ہے؟ تو کہا وہ ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے کر رہے ہیں، جب تم ان سے لے رہے ہو تو تمہارے لیے وہ چیز ناجائز نہیں ہوگی۔ تم چونکہ قرض کے طور پر لے رہے ہو یا کسی چیز کے کرائے کے طور پر لے رہے ہو یا کسی چیز کو فروخت کر کے پیسے لے رہے ہو، تمہارے لیے وہ چیز حلال ہے، ناجائز نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہ کرے۔ اس کے لیے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے غیروں سے قرض کو لیا ہے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ کتب احادیث شریفہ میں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک غیر سے قرض لیا تھا ایک مرتبہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت مقرر فرمایا تھا وہ وقت سے پہلے وہ شخص آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا اور آپ سے قرض کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ قاعدہ ہے، قرض کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ قرض ہے کہ رقم ہاتھ میں کسی سے مانگی جائے، پیسے لیے جائیں، اور اس کے بعد اگر مثلا 1 مہینہ جب مکمل ہوگا تو ہم ادا کریں گے کہہ کر وقت طے کر لیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے بھی اگر وہ چاہے تو صاحب قرض مانگ سکتا ہے، یعنی قرض خواہ قرض دار سے قرضہ وصول کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ مثلا 1 مہینے کے بعد ہم ادا کریں گے کہہ کر طے کر لیا، اس سے کچھ ہاتھ بدل لیے ہیں تو وہ اس سے پہلے بھی چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ لیکن ایک قرض وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی سے کوئی چیز آپ خریدے، اب رقم اس کو ادا کرنی تھی، آپ ادھار خریدے اور یہ طے ہو گیا کہ 1 ماہ کے بعد اس کی رقم دی جائے گی، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ یہ دین ہے، وہ قرض تھا، اس میں وقت سے پہلے وہ مطالبہ نہ کرے، کیونکہ یہ دین ہے۔ مالی معاملات میں جو چیز لی گئی ہے، خرید و فروخت کے طور پر جو معاملات طے ہوئے ہیں، اس میں مقررہ وقت سے پہلے مانگنا درست نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس سے قرض لیا تھا وہ اسی نوعیت کا تھا، تو مقررہ وقت سے پہلے وہ مانگنے کو آ گیا۔ اور شریعت کے قانون کو دنیا کے سامنے جو آپ نے رکھا تھا، عام لوگوں کے لیے بھی وہ یہی رکھا تھا کہ اگر ایسا قرض ہو تو وقت سے پہلے مانگنا قرض خواہ کے لیے درست نہیں ہے، وقت جب ہوگا تبھی مانگنا چاہیے۔ تو وقت سے پہلے آ کر آقا علیہ السلام سے مانگنے لگا، تو قانون کے اعتبار سے غلطی کس کی تھی؟ اس کی تھی کہ طے شدہ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے، اور قرض بھی ہاتھ بدل کا نہیں تھا، کسی شے کے خریدنے پر جو قرض ہوتا اسی قسم کا تھا جس میں مقررہ وقت سے پہلے مانگنا قرض خواہ کے لیے درست نہیں ہے، اسی قسم کا قرض تھا۔ اب اس نے مانگ کر شدت اختیار کی، سختی اختیار کی۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیا ہیں اور اس کے ساتھ کیسا آپ نے سلوک کیا۔ صحابہ کرام جب اس کو سرزنش کرنے لگے، تنبیہ کرنے لگے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کیسے روکا؟ آپ سنیے حدیث پاک کی زبان میں۔ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، بیان کرتے ہیں وعن علی رضی اللہ عنہ ان یہودیا یقال له فلان حبر۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی جس کو فلاں بہت بڑا عالم ہے کہہ کر جانا جاتا تھا، آپ نے نام ذکر کیا اس کا، لیکن بعد والوں کو نام یاد نہیں رہا، انہوں نے لفظ فلاں سے تعبیر کیا، ایک فلاں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ماہر ہے کہہ کر اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ وہ تھا کان لہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنانیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اس کے کچھ دینار تھے، کچھ اشرفیاں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذمے تھی جو اس کو ادا کرنا تھا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس دینار اس کو دینے کے تھے بطور قرض کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس۔ فتقاضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں آپ سے قرض کا مطالبہ کیا، تقاضا کرنے لگا۔ فقال له، اس سے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا یہودی ما عندی ما اعطیک، نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو کائنات کو بھیک مل رہی ہے، خیرات مل رہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ظاہری صورتحال سے امت کو واقف کرانے کے لیے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطاؤں سے خزانوں کے مالک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے فرمایا اے حبیب سارے کثرتیں آپ کے دامن میں ہم نے دے دیے ہیں، اور آقا نے اس شان کا اظہار کیا تو فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، میں تقسیم بھی کرتا ہوں اور خزانے بھی رکھتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اس کے خزانے میرے پاس ہے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں جا بجا حدیث ہے، انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، بے شک زمین کے جملہ خزانوں کی تمام کنجیاں مجھے عطا کر دی گئی ہے فرمایا۔ تو یہ احادیث کریمہ تو ہیں، اب اس کے ساتھ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ مالک ہے، خزانے ہیں اللہ کے آپ کے پاس، لیکن وہ خزانے نظر آنے والے ہر ایک کو ہر ایک سمجھ سکے، وہ وہاں درہم دینار اشرفیاں کیا رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ حبیب پاک کے خزانے اللہ کے جو ہیں وہ سرکار جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں جس کو چاہتے عطا کرتے ہیں، لیکن کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام اختیار سے اپنے پاس ان کو نہ رکھ کر بتلایا کہ نہ ہونے کی شکل میں کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو
سب کے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنایا، آپ کی ذات اطہر میں سب کے لیے اسوہ حسنہ رکھا۔ ایک آدمی مال نہ ہونے کی بنیاد پر کسی سے قرض لے اور قرض کا مطالبہ کرے، اس کے پاس فوری دینے کے لیے چیز نہ ہو، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے آقا نے کیا نمونہ چھوڑا ہے، میرے لیے آقا نے کیا شاہراہ مقرر کی ہے۔ اس کے لیے سرکار کی سیرت طیبہ میں سرمایہ نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں کس سے سیکھوں، میرے پاس کون سا ذخیرہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے امتی، میں تو سب کو دینے کے لیے آیا ہوں، ہر ایک کی جھولیاں بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تیرے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو نے قرض لیا ہے اور وہ آ کر مطالبہ کر رہا ہے، تیرے پاس رقم نہیں ہے، ایسے وقت میں تو چاہتا ہے کہ نمونہ، تو میری یہ زندگی کا یہ واقعہ تیرے لیے نمونہ چھوڑتا ہوں۔ تو اتنا اختیار حبیب پاک کا ہے، مگر اس اختیار کو آقا نے استعمال نہیں کیا، ظاہری اعتبار سے سادگی کو اختیار کیا۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے کیوں؟ تاکہ ایسے وقت میں یہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے، آقا کی سیرت کا یہ واقعہ اس کے لیے سہارا بن جائے، اس کے لیے تسکین کا ذریعہ بن جائے۔ قربان جاؤ، اللہ کے محبوب سب کچھ رکھنے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایسی سادہ زندگی بسر کیے کہ فرماتے ما عندی ما اعطیک، فی الوقت میرے پاس تیرا قرض چکا دوں ایسی کوئی شے رکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھ کر تو اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ اٹھا کر میں تو کچھ رکھتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ بھی، تو جھوٹ ہوگا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہ زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہے، فرما رہے ہیں۔ وہ بخاری شریف میں ہے اور یہ بیہقی کی روایت ہے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، تو یہ امام بیہقی کی بیان کی ہوئی روایت ہے، اور اس میں مشکات المصابیح میں امام خطیب تبریزی نے اس کو ذکر کیا ہے، جس کا نمبر 5832 ہے، 5832 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ تو یہ تو روایت بیہقی کے دلائل النبوہ کی ہے، اور وہ تو صحیح بخاری شریف کی ہے، جس میں سارے خزانوں کی کنجیاں آقا کے پاس ہیں، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ظاہری طور پر میں کچھ تمہیں دے دوں، بظاہر کوئی شیء رکھی ہوئی نہیں ہے کہ تم کو نظر آئے کہ میں اس میں سے اٹھا کر دے دوں، یوں فرمایا۔ بات حق ہے، بظاہر دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے یہ نہیں فرمایا۔ اگر حقیقت میں کچھ نہیں ہے فرماتے تو پھر وہ بات حق کے خلاف ہوتی، آقا کی زبان سے غلط بات تو نکلتی رہی ہے، حبیب پاک کی زبان اقدس وہی کہتی ہے جو حق ہے۔ تو فرمایا بظاہر کچھ دوں، یہاں کوئی چیز تو ہے نہیں۔ مسجد میں آ کر آقا سے مطالبہ کرنے لگ گیا، مسجد نبوی شریف میں سرکار ہے، آ کر تقاضا کرنے لگا، تو مسجد نبوی شریف میں سرکار کچھ درہم دینار اشرف میں لے کر تم وہاں نہیں بیٹھے ہیں، تو فرمایا کہ اب میں تم کو دے دوں، یہاں ایسی کوئی شے تو ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ فإنی لا افارقک یا محمد حتی تعطینی یا رسول اللہ، اس نے یا محمد کہا کیونکہ وہ یہودی ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں۔ وقت سے پہلے آ گئے، اس سے اندازہ کرو یہودیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہودیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ قرض دیتے ہیں یا کسی کام کے لیے کچھ سہولت دیتے ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے، تو کہنے لگا اس کو معلوم ہے اس طرح سے کروں گا تو ظاہر یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام نے یہاں بظاہر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے جو فرمایا، ایک آنے والے واقعے میں بڑا یہ ذریعہ بن رہا ہے، کیونکہ یہ دینے کے لیے کچھ بظاہر نہیں ہے، مگر کیا ہے اس واقعے کے ذریعے سے ایمان تجھ کو دینا چاہتا ہوں۔ قرضہ لیا تو کیا دینا چاہا؟ اس کو ایمان دینا چاہا، اور بالآخر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ آگے چل کے سنیے حدیث شریف میں کہنے لگا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں یہاں تک کہ آپ مجھ کو میرا قرضہ ادا نہ کر دیں، جب تک کہ قرضہ دیں گے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، یہاں تک کہ آپ قرضہ ادا کر دیں، جب ادا کر دیں گے تب چھوڑوں گا، جب تک کہ قرضہ نہیں دیں گے نہیں چھوڑوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن اجلس معک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تب تو میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھا رہوں گا۔ فجلس معه، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریفی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر والمغرب والعشاء الآخرہ والغداۃ، ظہر سے لے کر فجر تک نمازیں ادا ہوئی، ظہر ادا کیے، عصر ادا کیے، مغرب ادا کیے، عشاء اور فجر کی نماز پڑھے، جملہ 5 نمازیں ادا ہوئی مسجد نبوی میں۔ کاشان اقدس میں گئے ہی نہیں، آقا علیہ السلام بیٹھے رہے، تشریف فرما رہے، اور یہ آقا کے اعلیٰ کردار کو وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَحَدَّدُونَهُ وَيَتَوَعَّدُونَهُ، سرکار کے صحابہ کرام کو اچھا نہیں لگا، اس کو سرزنش کرنے لگے، اس کو تنبیہ کرنے لگے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی کہہ کر ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب محسوس فرما لیے کہ صحابہ اس کو دھمکی دے رہے ہیں۔ فَفَطِنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا الَّذِي يَصْنَعُونَ بِهِ، آقا علیہ السلام نے تاڑ لیا کہ صحابہ کرام کیا اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کیا اس سرکار یہ جب محسوس کیے کہہ کر صحابہ کو احساس ہو گیا تو کہنے لگے فقالوا یا رسول اللہ یہودی یحبسک، ایک یہودی کی اتنی ہمت ہے کہ آقا آپ کو روکے ہوئے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعنی ربی ان اظلم معاہدا وغیرہ، ایسے موقع پر
رحمۃ للعالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں دیکھو زیادتی کر رہا ہے، میں نے جو وقت مقرر کیا تھا اس نے جس وقت کو منظور کر لیا تھا اس سے پہلے آ کر مطالبہ کر رہا اور دیکھ رہے ہو کہ یہ شدت اور سختی کرتا جا رہا ہے، یقیناً یہ تو قابل سرزنش ہے، اسے سختی کرنی چاہیے، نہیں فرمایا۔ آقا نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے منع کیا ہے کہ کسی ایسے شخص سے جس کا میرا معاہدہ ہوا ہے اس پر ظلم کروں یا کسی غیر پر ظلم کروں، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جس سے ہمارا معاہدہ ہوا اس سے بھی اور غیر سے بھی ظالمانہ معاملہ کیا جائے یہ گوارا نہیں ہے، رب نے منع فرمایا ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا قرضہ جو دینے کا ہے وہ نہیں دینا، یہ بھی ظلم ہے، مگر یہاں نہیں دینے کی بات نہیں ہے، صرف وہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو کیوں کر رہا ہے کہہ کر تنبیہ کی جائے، یہ بھی ظلم ہے، یہ گوارا نہیں ہے فرمایا۔ حق دبانے کا تو تصور ہی نہیں ہے وہاں، آقا تو پیدا ہونے کے بعد تشریف لانے کے بعد ہی بتا دیے حق دبانے کے ماحول میں حق دلانے کے لیے آیا ہوں فرمائے، لیکن یہاں پر صرف اتنا ہے کہ ایسے بے موقع مانگنے والے کو، سختی کرنے والے کو یہ کہنا کہ تم کیا سختی کر رہے ہو، تمہیں خیال نہیں ہے، اتنا کہنا بھی فرمایا کہ زیادتی ہوگی، میرے رب نے مجھ کو اجازت نہیں دی ہے اور مجھے تو ایسا بنایا ہے کہ میری ذات سے اس طرح کا بھی کسی کے ساتھ سلوک ہو گوارا نہیں ہو سکتا، یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح ہو گئی، فلما ترجل النہار، دن کا وقت آ گیا اور سورج بلند ہونے لگا۔ قال الیہودی، تو یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا وشطر مالی فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میرا جتنا مال ہے جو قرضہ وصول کرنا ہے وہ نہیں کر، جو کچھ میرے پاس پراپرٹی ہے مال ہے اس کا آدھا اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے اما واللہ ما فعلت بک الذی فعلت بک الا لانظر الی نعتک فی التوراۃ، یا رسول اللہ قسم بخدا جو کچھ میں نے کیا ہے عمدن کیا ہے، یہ جاننے کے لیے کیا ہے کہ تورات میں آپ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں آپ میں کیا وہ پائے جاتے ہیں یا نہیں، یہ جاننا چاہتا تھا۔ آپ کی صورت جمیلہ جیسا تورات میں بیان کی گئی ویسا تو دیکھ رہا ہوں، آپ کے رخ زیبا کے بارے میں، آپ کے رخسار اقدس کے بارے میں، آپ کی نورانی آنکھوں کے بارے میں، آپ کے گیسوئے تھر کے بارے میں، آپ کے دستے تھر کے بارے میں، قدمین کریمین کے بارے میں، سینہ مقدس کے بارے میں، سراپا اقدس کے بارے میں، حلیہ شریفہ کے بارے میں جو کچھ دیکھا تورات میں وہ پا رہا ہوں، اب سیرت طیبہ بھی دیکھنا چاہتا تھا، سورت مقدسہ کو جیسا تورات میں پایا ویسا ہی دیکھا ہوں، سیرت طیبہ جیسے تورات میں درج ہے آیا ویسے ہی ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے میں نے یہ حرکت کی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ تورات میں ہم نے یہ پڑھا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں حضرت عبداللہ ان کے شہزادے ہیں، فرمایا عبداللہ کہہ کر بتایا، والد کے بارے میں شک نہ کرنا کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں، وہ عبداللہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا، ایمان والا نہیں تو کون ہوگا، عبداللہ ان کا نام ہے، حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، یہ تھا اور یہ تھا مولدہ بمکہ، ان کی ولادت کا مقام مکہ مکرمہ ہے، وہ مہاجرہ بطیبہ، اور ہجرت کا مقام جہاں ہجرت کر کے جائیں گے وہ طیبہ مدینہ منورہ ہے، وہ ملکہ بالشام، اور ان کے اقتدار کے جھنڈے ملک شام میں لہرائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہوئے، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے وصال فرمانے کا مقام اور روضہ اطہر جہاں ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور اقتدار آپ کا ملک شام تک پہنچے گا۔ اور یہیں پر ایک بات سنتے چلو، ملک شام میں اقتدار جو آیا کس کا اقتدار ہے؟ وہ ملکہ بالشام، آقا شام میں آپ کا اقتدار ہوگا، آپ کی سلطنت ہوگی۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ ملک شام میں کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے اقتدار کو منحوس دور مت سمجھو، اس پر انگلیاں مت اٹھاؤ، ان کے اقتدار کو تورات میں مصطفیٰ کا اقتدار بتایا گیا ہے، ان کی حکومت کو مصطفیٰ کی حکمرانی بتایا گیا ہے۔ وہ ملکہ بالشام، یہ تو بشارت تورات کے اندر موجود ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا مقام مکہ مکرمہ ہے، اور دنیا سے تشریف لے جانے کا مقام اور ہجرت کا مقام مدینہ طیبہ ہے، اور ملکہ بالشام، شام تک آقا کا اقتدار پہنچے گا۔ ظاہری اعتبار سے لیس، ورنہ ہر جگہ آقا کا اقتدار ہے، مسلمان آپ کے صحابہ کرام جہاں تک ظاہری طور پر پہنچیں گے اس کا ذکر ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہر جگہ آقا ہی کا اقتدار رکھا ہے، ہر جگہ آقا کا بول بالا ہے۔ پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے لیسا بفظ ولا غلیظ، کہ رسول پاک سخت مزاج نہیں ہوں گے، سخت گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ لکھا ہوا ہے تورات میں، لیسا بفظ ولا غلیظ، نہ دل کے سخت ہے نہ اپنی زبان کے سخت ہے،
نہ ظاہر کے سخت ہے نہ باطن کے سخت ہے، نہ سخت مزاج ہے نہ تند گو ہے۔ آپ کی خوبی پاکیزہ ہے، آپ کی طبیعت بھی پاکیزہ ہے، ادا بھی پاکیزہ ہے، سخت خوبی نہیں ہے، تند مزاج بھی نہیں ہے، سخت طبیعت بھی نہیں ہے۔ ولا صخابین فی الاسواق، اور بازاروں میں شور کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب بازار میں اونچی اونچی آوازوں سے بات کرنے والے بھی نہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ ولا متزین بالفحش، اور فحش کلام کرنے والے بھی نہیں ہیں، سخت گفتگو کرنے والے بھی نہیں ہیں، نامناسب الفاظ زبان سے ادا کرنے والے بھی نہیں ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ولا قول الخنا، اور بیہودہ گفتگو کبھی زبان پر آتی ہی نہیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے آقا جب میں آپ کی سیرت طیبہ کو تورات میں یہ پڑھا تھا تو دل میں خیال آیا کہ ان کو قرضہ دیں اور وقت سے پہلے جا کر سخت مطالبہ کریں، پھر دیکھیں کہ جو سیرت تورات میں ہے واقعی ان کی سیرت ویسی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دل نے اس کے اندر نور کو محسوس کر لیا ہے۔ اب آقا کیسے میں یہودیت پر رہ سکتا ہوں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ تو سیرت طیبہ کو دیکھا اور لا الہ الا اللہ کا گواہی دینے والا بن گیا۔ آقا کے صبر و تحمل کو دیکھا، رسالت کی شہادت دینے والا ہو گیا، کہنے لگا وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عرض کیا آقا جب تک آپ کا غلام نہیں تھا آپ کو مال قرض کے طور پہ دیا تھا، مال میرا تھا قرض کے طور پہ دیا تھا، اب میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، تو اب میرا اپنا مال کہوں گا وَهَذَا مَالِي فَاحْكُمْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہ میرا سارا مال آقا آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوں، جان بھی قربان کرتا ہوں، مال بھی قربان کرتا ہوں۔ فَاحْكُمْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ پاک جیسا آپ کو فرماتا ہے محبوب اس کے حساب سے آپ تقسیم کیجئے، بانٹیے، جو چاہے فیصلہ کر دیجئے۔ وَكَانَ الْيَهُودِيُّ كَثِيرَ الْمَالِ، بہت مال والا یہودی تھا۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مشرب اسلام ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا میرے مصطفیٰ کی جو سیرت طیبہ ہے، میرے قرآن کریم کے پیغام کی عملی تصویر ہے، حبیب پاک علیہ السلام نے کر کے بھی دنیا کو بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے انوار سے روشنیاں حاصل کرنے والا بنائے اور ہمارے کردار کے اندر پاکیزگیاں پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔